اسلام کے نزدیک دجال ایک بد شکل اور کانا شخص ہوگا۔ اس کے بال اس طرح گھنگریالے ہوں گے جیسے اس کے سر سے سانپ لٹک رہے ہوں۔ اس کی رنگت سرخی مائل سفیدی ہوگی۔ اس کی پیشانی نمایاں اور گردن ہاتھ سے زیادہ چوڑی ہوگی۔ قد چھوٹا اور کمر میں کب ہوگا۔ اس کے باوجود وہ نہایت طاقتور شخص ہوگا۔ اس کے چال چلن عام انسانوں سے مختلف ہوں گے۔ دجال ایک مرد ہوگا لیکن اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوگا۔ اس کی پیشانی پر یعنی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا اور ہر مومن اس کو بآسانی پڑھ لے گا۔ اس کی ایک آنکھ لٹکے ہوئے انگور کے دانے کی مانند ہوگی۔ دجال کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا اور اس کی آنکھیں خون آلود ہوں گی۔ حسب ضرورت آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس منفرد اسلامک چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین گرامی، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نوح علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے اپنی قوم کو دجال سے نہ ڈرایا ہو، اور میں بھی تمہیں دجال کے فتنے سے ڈراتا ہوں۔ ایک دفعہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کے وقت صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور دجال کی ہولناکیاں بتانا شروع کر دی۔ آپ نے فرمایا، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سمندری سفر پر نکلے۔ سمندری طوفان کی وجہ سے راستہ بھول کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نامعلوم جزیرے پر پہنچ گئے۔ آپ نے وہاں پر ایک عجیب شکل کے انسان نما درندے کو پایا جس کا جسم بالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ جب اس کے بارے میں اس سے دریافت کیا گیا تو اس کا کہنا تھا، میرا نام جساسہ ہے اور میں دجال کا جاسوس ہوں۔ ناظرین گرامی، حضرت تمیم رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک غار کے اندر لے کر گیا۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ایک بدنما درندے کو سنگلوں کے ساتھ جکڑا ہوا ہے۔ حضرت تمیم رضی اللہ تعالی عنہ اس سے اس کے بارے میں پوچھنے لگے۔ دجال اپنے بارے میں بتانے کی بجائے حضرت تمیم رضی اللہ تعالی عنہ سے سوالات کرنا شروع کر دیے، اور دجال کہنے لگا، تم لوگ کون ہو؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہم عرب کے باشندے ہیں اور رستہ بھولنے کی وجہ سے اس جزیرے تک پہنچے ہیں۔ دجال نے پھر پوچھا کہ ملک شام کی بستی بائسان میں جو کھجوروں کا باغ ہے اس پر پھل آتا ہے یا نہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، وہاں پر پھل آتا ہے۔ دجال کہنے لگا، ان قریب اس کا پھل ختم ہو جائے گا۔ پھر دجال پوچھنے لگا، بحیرہ تبریہ میں پانی آتا ہے یا نہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، وہاں پر پانی چلتا ہے۔ دجال کہنے لگا، ان قریب وہاں پر پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر دجال نے ملک شام کے چشمے کے بارے میں پوچھا، کیا لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں؟ تو حضرت تمیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، وہاں کے لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ دجال کہنے لگا، ان قریب وہاں کا پانی ختم ہو جائے گا۔ دجال کہنے لگا، اس نبی کے بارے میں بتاؤ جو پڑھا لکھا نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، وہ مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لا چکے ہیں۔ دجال کہنے لگا، کیا عرب کے لوگوں نے اس سے جنگ کی ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں کی ہے، لیکن وہ نبی پورے عرب میں غالب آ چکا ہے۔ ناظرین گرامی، اسلام کے نزدیک دجال ایک بد شکل اور کانا شخص ہوگا۔ اس کے بال اس طرح گھنگریالے ہوں گے جیسے اس کے سر سے سانپ لٹک رہے ہوں۔ اس کی رنگت سرخی مائل سفیدی ہوگی۔ اس کی پیشانی نمایاں اور گردن ہاتھ سے زیادہ چوڑی ہوگی۔ قد چھوٹا اور کمر میں کب ہوگا۔ اس کے باوجود وہ نہایت طاقتور شخص ہوگا۔ اس کے چال چلن عام انسانوں سے مختلف ہوں گے۔ دجال ایک مرد ہوگا لیکن اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوگا۔ اس کی پیشانی پر یعنی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا اور ہر مومن اس کو بآسانی پڑھ لے گا۔ اس کی ایک آنکھ لٹکے ہوئے انگور کے دانے کی مانند ہوگی۔ دجال کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا اور اس کی آنکھیں خون آلود ہوں گی۔ ناظرین گرامی، قرب قیامت سے پہلے دجال کا ظہور ہو جائے گا۔ پہلے یہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے گا اور پھر بعد میں نبوت کا دعویٰ کرے گا اور اس کے بعد یہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔
یہ جہاں دیکھے گا اس کے قدم وہاں پہنچ جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑے گدھے پر سوار ہوگا۔ اس کے ظہور سے پہلے دنیا مشکلات کا شکار ہو جائے گی۔ اس کے ظہور کے 3 سال پہلے دنیا کے اندر خشک سالی آ جائے گی۔ پہلے سال 1/3 بارش ہوگی اور 1/3 پیداوار رک جائے گی۔ دوسرے سال 2/3 بارش رک جائے گی اور 2/3 زمین کی پیداوار رک جائے گی۔ تیسرے سال زمین پر بارش روک دی جائے گی اور زمین کی پیداوار بھی روک لی جائے گی۔ آسمان شیشے کی طرح ہو جائے گا اور زمین تانبے کی مانند ہو جائے گی۔ قتل و غارت شروع ہو جائے گا۔ لوگ ایک دوسرے کو جلا وطن کر رہے ہوں گے۔ غذائی قحط پھیل جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ علمی قحط بھی آ جائے گا۔ اس دوران مشرق کی طرف سے دجال کا ظہور ہوگا۔ یہ روئے زمین پر 40 دن قیام کرے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، جبکہ دوسرا دن 1 ماہ کے اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، جبکہ باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ اس دوران دجال گدھے پر سوار ہو کر پوری دنیا کا چکر لگائے گا، لیکن مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ مدینہ کے قریب دلدلی زمین پر بڑھاؤ کرے گا۔ مدینہ کے اندر زلزلے کے 3 جھٹکے محسوس ہوں گے۔ مدینہ کے اندر رہنے والے تمام کافر اور منافق لوگ دجال کے ساتھ مل جائیں گے۔ دجال لوگوں کے ایمان خراب کرنے لگے گا۔ اس کے پاس روٹیوں کے بڑے بڑے ٹوکرے ہوں گے۔ اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی اور ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگی۔ جو دجال کو خدا مانے گا وہ اسے اپنی جنت میں داخل کرے گا۔ جو اس کی خدائی کو جھٹلائے گا وہ اپنی دوزخ میں اسے ڈال دے گا۔ وہ روئے زمین پر خزانے نکالے گا۔ ایک مومن اس سے مقابلہ ہوگا، وہ اس کی خدائی کو جھٹلائے گا۔ دجال کے سپاہی اسے پکڑ کر دجال کے پاس لے جائیں گے۔ مومن کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ دجال دوبارہ اس کو زندہ کرے گا، اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، لیکن پھر وہ مومن اس کی خدائی کو جھٹلا دے گا۔ ناظرین گرامی، دجال پھر اس کو ذبح کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ ایسا نہیں کر پائے گا۔ پھر اس مومن کو پکڑ کر اپنی جہنم میں ڈال دے گا۔ دجال کے کہنے پر بارش برسے گی۔ وہ زمین کو حکم دے گا، زمین سبزہ اگائے گی۔ اس کے ماننے والے موجود ہوں گے۔ یہ زمین پر جادوئی کرشمے دکھائے گا۔ اس کے ماننے والے شیطان اور جن ہوں گے۔ اس کے لشکر میں 70,000 یہودی اور 13,000 یہودی عورتیں ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی ہوں گے جو یہودیوں کے تابع ہوں گے۔ ناظرین گرامی، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ آپ مقام لط پر دجال کو قتل کر دیں گے۔ ناظرین گرامی، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس اتنے بڑے فتنے سے بچائے۔